فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضركم ہرگز نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتے، تکلیف دے سکتے، الا اذى مگر تھوڑی سی تکلیف۔ اذى جو ہے عربی زبان میں وہاں پر بولا جاتا ہے کہ جس میں ذہنی طور پر کسی کو پریشان کرنا، اس میں الزام تراشی ہو سکتا ہے، گالم گلوچ ہو سکتا ہے، کسی کو ایسے ہی فضول اس پر کیچڑ اچھالنا ہو سکتا ہے، یا کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ایسے کام ہے جس میں جسمانی طور پر بہت کم تکلیف ہوتی ہے، لیکن ذہنی طور پر کسی کو پریشان کرنا، عربی زبان میں یہ اذى کا لفظ وہاں پر بولا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یعنی حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، فرمایا یہ تھوڑی بہت تکلیف ہے، اس میں کتنی کو تکلیف ہوتی ہوگی آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ یہ لفظ عربی زبان میں تھوڑی سی تکلیف کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن یضرکم، ہرگز نہیں تم کو نقصان پہنچا سکتے، یہودیوں کے بارے میں یہاں ذکر ہے، الا اذى مگر تھوڑی سی تکلیف۔ پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہاں پر امت خیر یعنی بہتر امت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کو بھی چاہیے تھا جو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی ایمان لے آتے اور وہ بھی اسی امت خیر میں داخل ہو جاتے، یعنی بہتر امت میں داخل ہو جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو یہ مقام عطا کر دیا تھا۔ تو ان کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نافرمانی کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ پتہ نہیں ان کے دل میں خیال ہوگا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم غلبہ پا لیں گے، کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا دنیاوی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے منصوبے، سارے ارادے، سارے جو ان کے ذہن میں باتیں تھیں وہ ناکام ہیں۔ فرمایا ہرگز نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتے وہ، مگر تھوڑی بہت تکلیف یہ جو سازش سے کرتے ہیں منافقوں کے ساتھ مل کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے کبھی لڑائی میں سامنے آ بھی جائیں، یولوکم الادبار، وہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے، یعنی پیچھا دکھا کر چلے جائیں گے، شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی بندہ دین اسلام کی دعوت کو چھوڑ کر دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جو ہے وہ دیکھ لے کہ جو یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہودی کبھی غالب نہیں آ سکتے مسلمانوں پر۔ ہاں اگر کوئی بندہ مسلمان ہو، قرآن پاک میں آتا ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنو تم ہی سب سے بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی بڑے غالب آئے ہوئے ہیں، اگر ہم مومن ہوتے تو یہ ہم پر غلبہ نہ پاتے، کبھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ افغانستان کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کتنا چھوٹا سا خطہ ہے، بالکل چھوٹا سا خطہ، اور ان کے پاس جو طاقت ہے، فوجی قوت ہے، اس کے آپ اندازہ ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، لیکن پوری دنیا کے یہودی اور سارا کفر اکٹھا ہو کے وہاں پر حملہ آور تھا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ نے ذلیل کر کے ان کو وہاں سے نکلوایا ہے۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج یہودی اگر ہمارے ساتھ تھوڑے سے مقابلے میں ہے، بے شک عیسائیوں کے زیر سایہ ہے، پھر بھی وہ اسی صورت میں کامیاب ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہماری کیفیت بہت مختلف ہو چکی ہے، ہمارے ٹارگٹ مختلف ہو چکے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا اگر میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کر پا رہے، نہ اپنے اوپر کر پا رہے ہیں، نہ اپنے گھر والوں پہ کر پا رہے ہیں، نہ اپنے معاشرے میں کر پا رہے ہیں۔
اور جو پیچھے آیت میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تین باتوں کا اللہ نے جو ذکر کیا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا اگر آج یہودی ہمارے خلاف اگر کامیاب ہیں ظاہری طور پر، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں حقیقی طور پر۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی بہت تکلیف، اگر تمہارے مقابلے میں آ بھی جائیں تو وہ شکست کھا کر بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی تھی مسلمانوں کو، اور اس کا جو عملی نمونہ ہے کہ جو قبائل تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مدینے سے انہیں شکست دے کر ذلیل کر کر نکلوایا تھا، اور بنو وہ جو نذیر تھی شاید یا قریظہ تھا، ان کو تو قتل کیا گیا تھا باقاعدہ، اور ان کی جو عورتوں کو ان کو لونڈیاں بنایا گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بشارت یہاں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے رسوا کر دے گا، تو وہ اس کا عملی نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی مسلمانوں میں دیکھا تھا، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا خیبر کے قلعہ میں سے، وہ بھی ایک بہت بڑی ایک مسلمانوں کی فتح تھی۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو انجام یہودیوں کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم والكفر والفقر والهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم۔ اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم۔ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔